لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور انعام ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں رکھا ہے. یہ سلسلے ضروری عربی میں سلسلۃ الظہر پایا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کے اس سلسلے کا کوئی لفظ ہوتا اس کی خوبی میں تو ہم وہی کہتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے ضروری یا سلسلۃ الظہر دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اچھا مناسب ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں. جب 7 سالہ اجلاس ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کا، آپ تو چھوٹے رہے ہوں گے، تو ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس کے بعد مولانا مسیح اللہ خطاب دے گئے ملنے کے لیے. تو مولانا اس کے بعد کھڑے میرے خیال گھنٹوں بیان کرتے رہے. یہ سلسلہ جو ہم لوگ کا ہے اس کو تم ذلیل نہ سمجھو، کم نہ سمجھو. یہ اللہ کے نزدیک بہت وقیع ہے، بہت وقیع ہے. ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کو کم سمجھنے والے لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو فروغ دیا ہے، کوئی کم نہیں کر سکتا. ایک نواب یا وزیر تھا، اس نے مدرسے کے ناظم صاحب سے کہا کہ آپ کیا ہے وقت بچوں طلبا کے لیے مانگا کرتے ہیں، کبھی جوار کبھی مکہ مانگا کرتے ہیں. مکہ اتنا دے دیتے تھے نواب کو کہ اتنا جوار دے دو خوراک کے لیے، بچوں کے کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ کیا آپ سب چیز پالے ہوئے ہیں، آپ کو کہنا پڑتا ہے یہ دین. تو کہا کہ تم یہ فوج کو رکھے ہوئے ہو. بڑے آدمی نے بادشاہ نے کہا تھا تم یہ فوج کو رکھے ہو. تو کہا کہ یہ جند الاسلام ہے، اسلام ہے. تو کہا اگر وہ جند الاسلام ہے تو یہ جند القرآن ہے. اسلام کے بقا کے لیے تم نے مسلمان بادشاہ ہے، اسلام کے بقا کے لیے اگر تم نے یہ لشکر رکھا ہے تو ہم بھی جلد القرآن کے نام سے اسلامی لشکر ہم بھی تیار کر رہے ہیں. مان گیا دوستو، اس کی وقات ہے، عظمت ہے. ہمارے بادشاہوں سے زیادہ عظمت جس کو ہو سکتی ہے. حضرت اورنگزیب علیہ السلام حافظ ہو گئے، حافظ قرآن. تو ان کے باپ تو جیل میں رکھا تھا، لیکن گئے. کہا ابا ہمارا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. شاہجہاں پڑھا لکھا آدمی، بہت دیندار بادشاہ گزرا ہے، لیکن وہ تو بھائیوں کے اس کی وجہ سے جو ہوا سو ہوا. کہا ابا میرا لڑکا حافظ قرآن. اور اسے نے کہا ابا ہمارا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا، کہا مجھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تم کو ملے گا تاج باپ کو ملنا ہے، دادا کہیں نام نہیں آیا. کہا مجھ کو کیا ملا، پڑھا لکھا تو تھا ہی. اور شاہجہاں کہا مجھ کو کیا ملے گا، تاج تو تم کو ملے گا. تمہارا لڑکا جب حافظ ہو گیا تو باپ تم ہو تو باپ کو ملے گا. فوراً آئے، لگ گئی بات اور قرآن کا حفظ شروع کیا. اور تیز تو تھے، ذہین بہت تھے. اور حافظ ہو گئے تو کہا ابا میں بھی حافظ قرآن ہو گیا. 60-70 سال کی عمر میں حافظ قرآن کیا. معلوم ہوا کہ اس کی بڑی وقت ہے.
کفار قرآن کی بڑی وقت ہے. یہ اہل قرآن اہل اللہ اہلہ مل جائیں گے. اہل قرآن اہل اللہ. اس وجہ سے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے. تمام رسول اللہ خان صاحب نے میرا خیال کیا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیان نہیں کرتے رہے. ہم سب کرے وہ بھی کرے. ہم آ رہے تھے اجتماع سے پچھلا سارا اجتماع ہوا تھا. فرمایا کہ جو ہم لوگوں کو اس سلسلے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو فروغ دیا ہے, عزت دیا ہے. اس سے زیادہ وہاں عزت دیکھو گے. فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من اجود جودن. حدیث ہے, یہ حدیث کے ساتھ دیکھ لیا کہ یہ اب میں پڑھتا ہوں, فوری طور سے پڑھتا ہوں پہلے. من اجود جودن, سب سے بڑا بخشش والا کون ہے؟ سب نے کہا اللہ عالم اللہ عالم. میں صحابہ کیا کرتے تھے, عنوان تھا یہی اللہ عالم. اپنے علم کی نفی کر دیتے تھے. علم کی نفی کرنا بہت مشکل ہمارا ہے. حسب کی نسب کی نفی اتنا آسان ہے, لیکن مولوی علم کی نفی کر دے وہ کبھی دوبارہ نہیں کر سکتا. انا عالم یہ بہت بڑا علم ہے, اسی کو مٹانے کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت تھانوی کے ہاں ایک عالم نے عربی میں خط لکھا اور کہا کہ میں حضرت آپ سے تعلق جوڑنا اصلاحی تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو تم ہے مستفید اور میں ہوں مفید. مستفید عربی لکھنے پر قادر ہے, تم عربی میں خط لکھا تھا. مستفید عربی لکھنے پر قادر ہے, مفید عربی لکھنے پر قادر نہیں. اور مستفید کو کم ہونا چاہیے مفید سے. تم مجھ سے زیادہ ہو میں کم ہوں, مجھ سے تم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مستفید علم کا غرور بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس غرور سے نکالے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جھاڑو دلا دینا, پہلے ہے نا جھاڑو دو, یہ کھودو کھاد پھینکو, کہتے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عالم کو ٹوٹا ڈھونے سے کچھ نہیں ہوتا. علم میں اس کو نیچا دکھا دو, سب اس کی انانیت ختم ہو جائے گی. ہم لوگ دیکھتے تھے مضمون, حضرت خاص طور سے یوں کا کاٹ دیتے تھے اور دیکھتے تھے چہرہ کہ انجا ہار کر جائے. علم بہت بڑی چیز, علم کا غرور بھی بہت بڑی چیز ہے. اتنا پانی تھے کہ خط میں لکھتے تھے الحمدللہ بخیریت ہوں. ادھر سے ہم میں سے کسی کو خط دیا مجھ کو, یہ میں نے لکھا کہ میں نے آگے سے نہیں الحمدللہ میں بخیریت ہوں. کہیں میں کیوں لکھا بخیریت صرف لکھو. اللہ میں بخیریت نہیں ہے, الحمدللہ بخیریت ہوں کافی ہے. دوستو انانیت رعونت ان للعلم طغیان کمال المال. صاحب مجموع بحال دیتے ہیں علم کے لیے طغیان ہے, سے مال کے لیے. بڑے آدمی ہیں صاحب مجموع بحال ان للعلم طغیان کمال المال. علم کے لیے بھی طغیان, جب اس کو مٹاؤ گے تب تو کچھ پاؤ گے. جیسے مال کا طغیان ہے کمال المال, تو مال کے طغیان کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. علم کا طغیان ایسا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا, انا عالم نہیں کر سکتا. اسی میں آپ صحابہ کرام نے سب سے پہلا درس یہی لیا ہے, اللہ عالم بالصواب. اس بنا پر علم بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے حقوق کیا ہے, اسی ذریعے میں رعونت ختم ہو, کبر ختم ہو. حضرت ماشاء صلی اللہ صاحب کو جانتے ہی ہوں گے آپ تو, سبھی علماء دیوبند اردو کچھ میں تھے. قائد طیب صاحب سے بیٹھتے تھے, معالم میں آؤں گا سب. لیکن مجھے یاد ہے کہ مولانا جو ادیب تھے بہت, مولانا بیراج الحق صاحب وغیرہ
صرف بڑے علماء سے بیٹھے ہوئے. حضرت نے فرمایا سامنے کہ دیکھیے علم میں جتنا جھکاؤ پیدا ہوگا اتنی اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. جس طرح کسی ٹہنی پر زیادہ پھل رہتا ہے تو اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. جب تواضع تمہارے اندر آئے گی تو جھکاؤ ہوگا پھر اللہ کی رحمت مقبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم مع تعاظم مع نور کی توفیق مرحمت کرا ہے. اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نوازتا ہے تو پھر اس کو دیکھتا بھی ہے کیا اس کا حق ادا کرتا ہے. اس کا حق کیا ہے؟ انانیت کو ختم کرنا. حضرت سید سلیمان ندوی مشہور واقعہ ہے. وہ خود علامہ زمان تھے، واقعی تھے، لیکن انہوں نے اپنے کو جھکا دیا. ماں تھاروی علماء نلوا نے کہا بھی کہ آپ میں کے اندر کیا کمی تھی جہاں میں ماں تھاروی کا کہا میں سمجھتا ہوں جو تمہیں یاد ہے. یہ دفعہ آئے علماء نلوا نے پوچھا کہ آپ کو وہاں کیا ملا؟ کہا اپنے جہل کا علم ہو گیا ہے. سید سلیمان ندوی بڑے آدمی ان کی بڑائی میں علمی حضرت تھانوی سے کہا انہوں نے کہ حضرت کو نصیحت کیجیے. حضرت تھانوی سے کہا آپ دیکھیے مولانا تھانوی کی روایت، آپ تو خود عالم فاضل ہیں، آپ کو میں کیا نصیحت کروں، مگر میرے بزرگوں نے جو کہا ہے وہی نقل کرتا ہوں کہ جہاں تو ہو سکے اپنے کو مٹائیے. روتے بھی آئے برا روتے ہی. بہرحال ہم جس علم کے سلسلے میں ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، ہم کو خود بھی قدر ہونی چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہے لفظاً نہیں مانن و حقیقتاً. ہم کو خود ہم سمجھیں گے، اپنے علم کی قدر ہوگی تب دوسرے سے کرا سکتے ہیں. جس علم کی تم خود قدر نہیں کرتے دوسرا کیا علم قدر کرے گا. علم اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے قرآن دیکھو اس کی قدر کرو. یہ علم ہے، اس سے بڑے کوئی علم نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب کہتے تھے یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے، یہ تجربات ہیں، علم نہیں ہے. علم تو علم معرفت خدا کی، اللہ رسول کا علم، قرآن حدیث کا علم ہے. یہ جتنی چیزیں پنکھا یہ ہے یہ بھی علم ہی کہلاتا ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، تجربات ہے. تجربہ یہ کرو وہ ہو جائے گا، وہ کرو گا یہ ہو جائے گا، ہوتا کہ نہیں. علم تو اللہ کی طرف سے. علم نور یغضب اللہ من خود، علم ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خود سے اس کو بھیجتا ہے. اس وجہ سے علم نافع کی دعا کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے دعا کیا. کتنا علم دیا تھا، ساری امت کا مل کے علم مل ان سے کم ہی تھا، زیادہ نہیں تھا. باقی علماء تھے نہ انبیاء کے علم کے بارے میں کہا اونچے خوب محمد دارن تو تنہا داری، وہ جانتے جو نہیں جانتے. تمام کمالات جو انبیاء کو فضل دیے گئے مجموعی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. معلوم ہے نہیں اپنا عقیدہ ہم لوگ کو ہونا چاہیے نبی اکرم. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ اللہ علم کل رب زدنی علما ہے، معجزتاً نہیں فرمایا، کرامتاً نہیں فرمایا، علماً فرمایا. اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. حضرت مفتی محمد صاحب نے ایک ادارے میں اسی کو بیان کیا ہے. کوئی بات تو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ خود فرمایا قل رب زدنی علما. اس بنا پر کوئی قدر ہی علم ہو جائے آپ کو کم نہ سمجھیے، اپنے کو کم تر ہی سمجھیے. وہ علم کو مکمل ہے، علم عالی نہیں ہے، بہت علم اوپر بات ہے، بہت علم ہے. میں نے اگر علم ختم ہو جاتا تو یہ نہیں کہا جاتا قل رب زدنی، یہ نہیں کہا جاتا. نبی
معلومات کی علم کی حد کوئی نہیں. عمل کی تو حد ہو سکتی ہے، ختم، مر گئے اور عمل ختم. لیکن علم کا تعلق آخرت سے بھی ہے، علم رہے گا. اخلاق، عبدیت، عبادت تو ختم ہو جائے گی، عبدیت ختم نہیں ہوگی. عبدیت تو وہاں بھی رہے گی. اس بنا پر عبدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے اور عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کر دے یہ عبادت ہے. ہر وہ عمل جس کا مقصود اور عبدیت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آوے اس پر راضی رہو، یہ عبدیت ہے. اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، عبادت کا تعلق ختم. ان جناب میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو اس زمرے میں رکھا ہے ان کی عنایت ہے، کم نہ سمجھو. بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس علم کے راستے میں، اس سلسلے میں رکھا، اس علم کے سلسلے میں رکھا ہے جو غار حرا سے چلا تھا. وہ سلسلہ ہوا. یہ معلوم ہے کیا کہ دوستوں سب کا علم وہ چونکہ جاتے تھے، وہ یونیورسٹی وغیرہ کا نام لیتے تھے لندن کی، اس کا علم کا منتہا وہ ہے. ہمارے علم کا منتہا غار حرا ہے، وہاں سے علم چلا ہے. اقرا علم ہی تو ہے. ہمارے علم کی طرح اقرا ہے کہاں؟ پہاڑی کے گانے میں ہوا ہے، وہ چلتا ہی جائے گا. اسی کی تشریح ساری، یہ سب ہے اسی ایک اقرا کی تشریح ہے. سب جتنے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں یہ سب اقرا کی تشریح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کسی قدر کی توفیق دے. کیا ہے دنیا دار؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. دوستو اس علم کی قدر ہمارے بہت سے علماء صحابہ بوڑھے ہونے کے بعد تک ہی علم کے در پہ رہے. ہر چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن بپور ہر چینلانی کے ذل پوشیدہ کوئی سب ہے کہ نہیں؟ آج اس سے اس کو میں پیش کرتا ہوں. بپور ہر چینلانی کے ذل پوشیدہ دلیل راہ تو باشد بعید تو دانائی. جو کچھ نہیں جانتا پوچھو، آخر تک پوچھتے رہو. عزت اور دانائی تک یہ پوچھنا تم کو لے جائے گا. دیکھا ہے لا تحقرن مندون ہو ہے. میں نے 10ویں والا مجمع تھا کہ مجھے پوچھا اس وقت لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث خصال. لا یکون العالم عالما، عالم اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ 3 خصلتیں اس کے اندر نہ ہو. لا یحتقرن مندون ہو، جو اس سے کم ہو اس کو حقیر نہ سمجھو. علم میں اگر کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. طالب علم بھی میدان پڑتا ہے تو بخاری کا ساتھی ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہمارے مدرسے برابر جاتے ہی رہتے تھے. اپنوں تمام طلبہ کا جمع کرو، ہفتے میں ایک دن تمام طلبہ مدرسے ایک جگہ جمع ہوا کریں. اب ہوتے ہیں، اب بھی جمع ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ مولانا کی تعلیم، اس کی وجہ یہ بیان کیا مولانا نے عجیب و غریب کہ مکتب اور بخاری کے لڑکے سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو سب اپنے کو ہم مدرسہ سمجھیں گے، ہم علم. مکتب والا لڑکا بھی سمجھے گا کہ ہمارا ساتھی ہے اور وہ بھی سمجھے گا یہ ہمارا ساتھی ہے. اس طرح اتحاد پیدا ہوگا. وہ بخاری والے علم کو سمجھے گا ہمارے برابر ہم بھی طالب ہیں، یہ بھی طالب ہیں. وہ بھی سمجھے گا ہم تعلیم، ہم یہ بھی تعلیم. یہ کرنا جو ایک استاد کے تحت چھوٹا بچہ ہے اور بڑا بھی ہے، وہ کیوں ذلیل سمجھے گا؟ یہ کیوں ذلیل سمجھ سکتا ہے؟ وہ لا یحتقرن مندون ہو، جو اس سے کم ہے وہ اس کو حقیر نہ سمجھو. بڑی ایک بات. دوسری بات بس بھی آتی ہے لا یحتقرن مندون ہو ولا یحسدن من فوقہ. جو تم سے اونچا اس کو حسد نہ کرو، اس کے سامنے جھکو. وہاں تو پہلے کو اس کو جھکایا، اب یہاں طالب کو جھکا دیا. یہ بڑی چیز لیے ہوئے ہے، علم کا پہاڑ ہے یہ، جبال العلم ہے. اسلام میں جھکے گا تبھی کچھ دے گا. لا تحسدن
من فوقہ. اور تیسری چیز یہی ہے کہ لا یا کہتے ہیں کہ اپنے علم کو عرض دنیا کے سامنے ذلیل نہ سمجھے. یہ ہے نا لا تاخذ ہاں لا یاخذ ثمن العلم. اس علم کا ثمن نہ لو, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بلند ایک آیت کی قیمت میں ادا کر سکتے ہو. ایک آیت کی میں کہتا ہوں الحمدللہ کی آیت ادا کر سکتے ہو. لا لا یاخذ اپنے علم پر ثمن نہ لو, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. ہم نے بیان کیا تھا 10,000 کا آدمی تھا, مجمع تھا, وہاں تقی الدین وہ سب موجود تھے, بڑے پورے چوٹی کے کئی ملک کے آدمی تھے. اب یہاں سے تو کوئی تعلق شاید نہیں لوگوں کو ہے, بھٹکل کے بھی لوگ رہے مراد سب. ہم نے یہ حدیث بیان کیا ہے. تو سب سے بڑا جو عالم وہ آیا کہ یہ حدیث کہاں سے, یہ میں نے کون ہے, میری کاپی کو ایسے لکھا دیکھ رہا تو وہی میں نے نقل کر دیا. نہ سمن, اس علم کا سمن نہ لو, اس علم کو زمین ذلیل نہ کرو. یہ علم عالی ہے. سمن کی کیا قیمت ہے؟ ایک پیاری چائے اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. ایک آدمی چائے پلاتا ہے, احسان رکھتا ہے, ہم 10 آیت اس کو پڑھاتے ہیں, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو کوئی چیز دیا ہے. یہ دنیا کا حال ہے. ایک حدیث حضرت محمد رحمان صاحب تشریف لے کے مانگا, محمد احمد صاحب ہیں ہمارے سامنے کا, مولانا میں اب کی آؤں گا تو ایک حدیث سناؤں گا آپ کو. بخاری موجود, کون سی حدیث سنائے؟ اتنی عظمت تھی مولانا حبیب رحمان صاحب نے. مولانا محمد احمد صاحب نے کہا ہے مولانا اب کی آؤں گا تو میں حدیث سناؤں گا. یہ وقات عظمت حدیث کی, قرآن کی آیات کی ہے. نام سب کو توفیق دینا ہے. تو بہرحال میں کہتا ہے کہ خیار امتی من دعا الی اللہ, میرے امت کے وہ تو ہو گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تفصیل سے نہیں ہو گئے. میں نے ایک آگے کی حدیث پڑھ رہی. اب اس کے بعد خیرکم سے نکل کے خیال میں آنا ہے تم کو. ابھی ماہد ملت میں بیان کیا تھا, تو شک حدیث میں تھے. میں نے کہا خیرکم بہت دنوں تک رہ چکے ہو, اب خیرکم آؤ. خیارکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب تک تم نے سیکھا ہے, اب سکھاؤ. یہ داعیہ خیر امتی, حدیث مشہور بھی نہیں ہے, وہی مشہور ہے خیرکم علی. بس جہاں ہے وہاں آگے بڑھاؤ. میں نے کہا اب اس میں آئیے, بہت بڑے محدث سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آگے بڑھیے. خیرکم, تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں من دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. وحبب عبادہ الیہ, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. اب یہ کام ہم کو کرنا ہے. اب تو خیرکم پہ عمل ہے, اب خیرکم پہ آؤ. طلبا خیرکم من دعا الی اللہ, تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. دعوت کا کام کرو. تم کو تبلیغ کا بھی کام کرنا ہے, تعلیم بھی کام ہے, تعلیم بھی تبلیغ ہے, تبلیغ بھی تعلیم, سب ایک ہے. خیارکم من کہتے ہیں خیارکم من دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلائے گا. وہ کون بلائے گا؟ جو سیکھے لگا وہ تو بلائے گا. وہ تعلم جو ہے زینہ ہے تعلیم کا, تعلم زینہ ہے تعلیم کا. پڑھے رہے گا تب تو انجینئرنگ بنائے گا. کاپوری وغیرہ تھے کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا, بہت سے مندر گر گئے تھے وہاں 4-5 سال پہلے, اور سب ہمارے لڑکے پگڑی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے, سینکڑوں دستار بندی. اور اسے میں نے اخبار میں دیکھا کہ وہاں حفاظت کے لیے طوفان میں جو گر رہی ہے, پہاڑیاں گر رہی ہیں, سلسلہ جاری, انجینئر بھیجے جا رہے ہیں. انجینئر بھیجا رہے ہیں, عوام کو نہیں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ تو خود ہلاک ہو جائیں گے. انجینئر ہے تو اے پگڑی والے تو سنو, تم کو ہم ضلالت کے میدان میں بھیج رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ضلالت کے گڈھے سے نکالو. جیسے وہاں طوفان کے گڈھوں سے انجینئر جا رہے ہیں, ہم تم کو بھیج رہے ہیں. عام ضلالت ہے, کارے ضلالت سے نکالو. تم کو شیر بننا ہوگا. بھینس سے جا رہی تھی, نیچے چلی جا رہی تھی, شیر آیا,
کوئی بھینس کو دلدل میں جا رہی کوئی نکال سکتا ہے؟ بیل نکال سکتا ہے، بھینسا بھی نہیں نکال سکتا ہے، شیر کی ضرورت ہے۔ میں نے بیان کیا، وہاں رونے لگے بہت۔ میں نے کہا تم شیر ہو، بھینس پر گیا نیچے کار میں اور نکال کر باہر کر دیا، خود بھی آ گیا باہر۔ تم کو ایسا ہونا ہے، ضرورت میں جو گرے ہوئے ہیں اسے نکال کر کے تم محفوظ رہو، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ پگڑی اس لیے دی گئی ہے تم کو، انجینئر تم ہو ہمارے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ۔ اللہ کے بندوں کو محبوب بنانا یہ کام ہے۔ خیال کا مطلب یہ ہے، معاذ ملت میں نے بیان کیا، کچھ ہوتا تو نہیں۔ تو یہ بیٹا یہی حدیث ہے کہ مولانا عزیز صاحب بہت بڑے محدث ہیں، مولانا ہمارا اب کام یہ ہے کہ آگے بڑھیں۔ خیرکم میں کب تک؟ خیرکم میں آ جاؤ، وہاں تو واحد ہے، خیال جمع ہے۔ خیرکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ، اللہ کا محبوب۔ اولیاء کیا کرتے ہیں؟ مشائخ اللہ کے بندے جو مبغوض ہیں محبوب بناتے ہیں۔ تم کو یہ کام کرنا ہے، علمی اور احسانی اور ایمانی اصلاحی یہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ پگڑی اس لیے دی گئی۔ بہرحال مولانا بہت ان کی باری کی بیان کرنے کا، اب میں کہہ رہا ہوں، بیان کیا ہمارے آدمی تھے، ایک لفظ بولے روتے ہی رہتے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اس سلسلے کی قدر، اس سلسلے ذری کی قدر کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مناسب ہم کو استعداد بھی دے، صلاحیت بھی دے، حوصلہ بھی دے، ہمت بھی دے۔ اللہ ہم سب لوگ، آپ حضرات نے کہا کوئی مضمون ذہن میں نہیں تھا لیکن اتنا بیان کر دیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی توفیق دے، میرے مریدین کو بھی۔ ہمارے سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، چاہے کوئی کہیں رہے۔ جب مقصد ایک تو جماعت بھی ایک۔ مشرق میں ایک آدمی ہے، مغرب میں، دونوں متحد اگر ہیں تو جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی قدر کی توفیق دے، عافیت دارین عطا فرمائے۔ تمام ہمارے مداری جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے، بڑے مخلص لوگ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنے قرب و قبول سے نوازے۔ دعا کیجیے۔ ربنا اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی اللہم زدنی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔